السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ارشد جاوید۔ جب ہم لوگ پردیس میں ہوتے ہیں نا، محنت مزدوری کرنے کے سلسلے میں، تو پاکستان کی اور اپنوں کی بہت یاد آتی ہے۔ لیکن یہاں آ کر جب بہت سارے معاشرتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے، اور اس بات کا شدت سے احساس بھی ہوتا ہے کہ ابھی ہم دوسری ترقی یافتہ قوموں سے بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے اور ان لوگوں کے رویوں میں بہت فرق ہے۔ اگرچہ پاکستان میں بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن اکثریت جھوٹے اور مکار لوگوں کی ہے۔ جیسے ایک بہت اچھے عالم دین تھے ڈاکٹر اسرار احمد، ان کا کلپ بھی کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں اکثریت منافق لوگوں کی ہے۔ ہم نے بھی ایک لمبا عرصہ دیار غیر میں گزارا ہے، اس لیے دوسری قوموں اور ہمارے لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہم ایک جذباتی قسم کی قوم ہے، اکثر معاملات میں آخری حد تک چلے جانا، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑی بڑی لڑائیاں جھگڑے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ملک میں کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جس گاڑی میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں یا طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ کمزور کو خود ہی ذمہ دار سمجھتے ہوئے اس کی پٹائی کر دیتے ہیں یا ان کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ جبکہ دوسرے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ حادثہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی جان بوجھ کے تھوڑا کو کرتے ہیں، تو وہ دونوں گاڑیوں والے اتر کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پولیس کا انتظار کرتے ہیں، ٹریفک پولیس کا، نہ کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں، جلسے جلوس یا احتجاجی مظاہرے جو بھی ہوتے ہیں اس میں بھی ڈسپلن کا خیال کرتے ہیں، ملکی اثاثوں کو بھی توڑ پھوڑ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں سیاسی جلسوں میں ایک دوسرے پہ الزامات بے بنیاد اور بغیر ثبوت کے الزامات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، اور احتجاجی جلسوں میں توڑ پھوڑ تو ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ترقی یافتہ ممالک میں پولیس کا رویہ ہمارے ملک سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جتنا ہم وہاں رہتے ہوئے سوچتے ہیں نا کہ ہماری پولیس رشوت لیتی ہے یا کرپٹ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جیسے وہاں پہ کوئی مجرم ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے صرف مجرم کو پکڑیں گے، اگر وہ نہیں مل رہا تو اس کے بہن بھائیوں کو یا بیوی بچوں کو تنگ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے ممالک میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرا کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو دوسرا بندہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، اور ایک حدیث شریف بھی ہے نا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری معاشرتی برائیاں ہیں۔ ہماری قوم میں لڑائی جھگڑا، فساد، بھڑکیلی گفتگو، شدت پسندی، یہ سب عام ہے۔ لڑائی جھگڑے میں بعض اوقات باتیں بھی اسٹوپڈ سی ہوتی ہیں، مثلا تم نے میری طرف گھور کے کیوں دیکھا، فلاں بندہ دوسری جگہ سے سامان لیتا ہے ہمارے ہاں سے نہیں لیتا، اس کو ذرا سبق سکھانا ہے۔ بہن نے اگر اپنا شرعی حق مانگ لیا تو اس سے بھی جھگڑا۔ اچھا، ایک فرقہ دوسرے کو کافر کرتا ہے، دوسرا وہ پہلے کو کافر کہتا ہے۔ یہ اسی طرح سیاسی مخالفت جو ہے یہ صرف رائے کا اختلاف ہے جو ہر ایک کا حق ہے، اس پہ بھی جھگڑے ہو جاتے۔ بہرحال جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں اکثریت تو جھوٹے اور بد دیانت لوگوں کی ہے، لیکن کچھ اچھے بھی ہیں۔ ہمارا چھوٹا سا شہر ہے ایک پیر محل، اب تو یہاں پہ بہت سارے اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، قابل ڈاکٹر ہیں، لیکن اگر 30-35 سال پہلے کی بات کریں تو چند ایک ڈاکٹر تھے، جن میں ایک تھے ڈاکٹر مختار صاحب۔ یہ نہایت سادہ اور کم فیس لینے والے ڈاکٹرز میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور صحت دے۔ اگر ان کے کلینک پہ کوئی آ جاتا نا کہ میری والدہ ایجڈ ہیں اور کلینک پہ نہیں آ سکتی، تو ان کے ساتھ چلے جاتے۔ گاڑی تو بہت دور کی بات، موٹر سائیکل بھی نہ ہو تو سائیکل پہ ہی چلے جاتے۔ تو ایک بار انہوں نے فرسٹ ایڈ باکس ساتھ لیا اور
गधा गाड़ी पे बैठे जा रहे थे, ये पुरानी बात है लेकिन। तो मैंने रुक के पूछा डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं, तो कहने लगे कि एक मरीज़ है जो एजड है, तो उसको चेक करने उसके घर जा रहा हूँ। तो बहरहाल अब भी वो बहुत सादा हैं और फ़ीस भी बहुत कम लेते हैं। अल्लाह ताला ने उनके हाथ में फिर शिफा भी रखी है। अगर क्लिनिक से निकल गए, ड्यूटी ख़त्म हो गई, तो रास्ते में कोई पेशेंट मिल गया तो उसको भी खड़े होकर चेक कर लेते और उसको मेडिसिन वगैरह लिख के दे। इस हिसाब से आज के दौर में अगर कोई डॉक्टर इस तरह का है तो यकीनन फरिश्ता लगेगा। लेकिन सोचें कि कितने डॉक्टर हैं जो इतने सादा और बेलौस हैं। अगर अपने माशरे के अच्छे लोगों की बात करें, जो कि बहुत कम है, तो हमारे महल्ले में एक पुदीना बेचने वाला बाबा, उसका ज़िक्र करना भी ज़रूरी है। वो सिर्फ एक पुदीना ही बेचने आता है अपनी एक पुरानी सी साइकिल पर। बहरहाल इसका पुदीना होता साफ़ सुथरा है और गट्ठी में क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मोहल्ले की ख़वातीन उससे ख़रीदना पसंद करती हैं और 20 रुपए की गट्ठी देता है। तो पिछले रमज़ान में हमने अब्दुल हसीब को भेजा 2 गट्ठियाँ लाने के लिए, तो वापस आके उसने 20 रुपए वापस दिए। तो हमने पूछा तो बोलने लगे कि बाबा जी कह रहे हैं रमज़ान में मैं सिर्फ 10 रुपए की गट्ठी बेचता हूँ। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, काश सब लोग इस तरह सोचें। उसने तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि हम तो समझते हैं कि उसने जन्नत कमा ली। इसके बरअक्स देखें, कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आए, कीमतें बढ़ाएं और अब हम अपना सीज़न लगाएं। सुना है कि जापान दुनिया में ईमानदार तरीन लोगों में नंबर 1 पे है। वो झूठ बोलना भी बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं और हम जिस नबी के फॉलोअर्स हैं, काश हमारी कौम भी ये खूबियाँ इसमें भी होती, जापान से बढ़ के बल्कि होती। अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा। जान है तो जहान है। अल्लाह हाफ़िज़।